بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کی ابتدا سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں اس درس قرآن اور فہم قرآن کی اہمیت و عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین 27ویں سپارے میں سورۃ القمر میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ آیت اس صورت میں کئی مرتبہ آئی ہے۔ سورۃ القمر 27واں سپارہ۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ اے میرے بندوں، ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو، وَلَقَدْ اور یقیناً یسرنا ہم نے آسان کر دیا ہے القرآن قرآن کریم کو۔ کس لیے آسان کیا ہے؟ للذکر، یاد کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، دونوں معنی بیان کیے ہیں ذکر کے مفسرین نے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا اور سمجھنے والا؟ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ صرف ارشاد نہیں فرمایا بلکہ مجھ سے اور آپ سے سوال بھی کیا ہے، خصوصاً ہم سے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ خاص ہم سے سوال ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اے میرے بندوں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، یسرنا للذکری، یاد کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں چھوٹا سا بچہ قرآن یاد کر لیتا ہے، اور بڑی عمر کے افراد بھی تھوڑی سی محنت کریں تو پورا قرآن یا قرآن کریم کی بہت سی آیتیں اور صورتیں یاد کر لیتے ہیں۔ دل میں اللہ پاک نے اس بات کی صلاحیت رکھی ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا اور سمجھنے والا؟ سمجھنا آسان کس طرح ہے بھی عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے جب یہ سوال اللہ پاک کی طرف سے ہو تو بحیثیت ایک بندے کے ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ لبیک یا ربی، لبیک یا ربی، سب کہہ دیں لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں آپ کا قرآن سمجھنے کے لیے، یا اللہ مجھے محروم نہ فرمائیے، میں قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے قرآن کو آسان کیا اور میں نہ سمجھوں، کتنی میری محرومی اور بدبختی ہوگی۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو یاد کرنے اور سمجھنے کے لیے۔ کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، یاد کرنے والا؟ جب اللہ پاک پوچھیں کوئی ہے تو ہم فوراً اپنے آپ کو پیش کریں، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ قرآن کریم کو سمجھنا، محققین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ آج تحقیق ہوئی پورے قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والناس تک تقریباً 84,300 سے اوپر الفاظ ہیں۔ 84,000، 84,000۔ یہ 84 اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ وہ اردو ہم نہیں سمجھتے، اب 84 کہیں تو دائیں بائیں ایک دوسرے سے، خصوصاً ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، 84 کتنے ہوتے ہیں؟ 84,000، 84,300 سے کچھ اوپر، 84,500 لگا لیں۔ الفاظ ہیں، الفاظ قرآن کریم۔ الفاظ کسے کہتے ہیں سمجھیے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمد ایک لفظ ہے، رب دوسرا لفظ ہے، للہ تیسرا لفظ ہے، اور الحمد للہ رب العالمین چوتھا لفظ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس پوری آیت میں 4 الفاظ ہیں۔ الفاظ، یہ پوری ایک آیت ہے، اس میں 4 الفاظ ہیں۔ الرحمن الرحیم، 2 لفظ ہیں، رحمان اور رحیم۔ مالکی یوم دین، 3 لفظ ہیں۔ الفاظ واضح ہو رہے ہیں جی؟ یہ الفاظ ہیں۔
ایاکا ایک لفظ، نعبدو دوسرا لفظ، ایاکا تیسرا لفظ، نستعین چوتھا لفظ، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین 4 لفظ ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ایک لفظ، صراط دوسرا، المستقیم تیسرا، ایسے 84,000 الفاظ ہیں قرآن کریم میں، 84,000 سے اوپر، تقریباً 84,500۔ پھر یہ 84,500 الفاظ قرآن کریم میں بار بار آئے ہیں، مکرر کیا کہتے ہیں اس کو، ریپیٹ کیے گئے ہیں، بار بار آئے ہیں قرآن کریم میں۔ جیسے ابھی دیکھیں الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی آیت میں لفظ ایاک 2 مرتبہ ہے، ایاک 2 مرتبہ ہے۔ تو اگر اس طرح مکرر الفاظ کو نکال دی جو بار بار آ رہے ہیں، اگر اس کو نکال دیا جائے تو پورے قرآن کریم میں صرف 2000 الفاظ رہ جاتے ہیں۔ کتنے رہ جاتے ہیں بھائی؟ 2000 الفاظ۔ الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیم الصلاۃ، صلاۃ 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 کتنی مرتبہ ہے؟ تو اگر یہ مکرر الفاظ نکال دیے جائیں، بار بار آنے والے الفاظ، تو کتنے رہ جاتے ہیں بھائی؟ 2000۔ ذرا میرا ساتھ دیجئے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارا یہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ بعض اوقات بڑا بوجھ لگتا ہے، جی اتنا پورا قرآن کیسے سمجھیں گے مولانا صاحب، پتہ نہیں کب ختم ہوگا یہ قرآن۔ ایک دو ساتھی کہنے لگے یہ ختم کب ہوگا؟ شروع تو کیجیے، اللہ پاک ختم بھی کرائیں گے۔ تو الفاظ کتنے ہیں؟ 84,000 سے اوپر، لیکن مکررات کو اگر نکال دیا جائے، صرف وہ لفظ جو لفظ رب کو 1 مرتبہ شمار کریں، رحمان کو 1 مرتبہ لیں، رحیم کو 1 مرتبہ لیں، یوم کو 1 مرتبہ لیں، دین کو 1 مرتبہ لیں، عالمین کو 1 مرتبہ لیں، تو ایسے صرف 2000 الفاظ رہتے ہیں۔ کتنے الفاظ بھائی؟ 2000۔ اگلی بات سمجھیے، ان 2000 الفاظ میں سے بھی 500 الفاظ تقریباً ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ 500 الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہو، جیسے یوم کا لفظ ہے، مالک کا لفظ ہے، بدن کا لفظ ہے، قرآن کریم میں بدن آیا ہے، جسم کا لفظ ہے، کتاب کا لفظ ہے، کرسی کا لفظ ہے، قلم کا لفظ ہے۔ ایک لفظ تو ہو ایسا۔ 500 الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں ہم روز مرہ استعمال کرتے ہیں۔ کتنے رہ گئے بھائی؟ 1500 الفاظ۔ اب میرے محترم دوستوں، 1500 الفاظ کا ترجمہ میں یاد نہ کروں، اللہ کے پاس کی عذر باقی رہے گا؟ یا اللہ میرے پاس وقت نہیں تھا، اللہ پاک کہیں گے اچھا تم نے کیا کیا تھا؟ ماسٹرز کیا تھا، BA کیا، گریجویٹ کیا، سائنس، کیمسٹری، فزکس، میتھ، کیا کچھ تم نے نہیں پڑھ لیا؟ سب پڑھ سکتے تھے، انگریزی زبان سیکھ سکتے تھے، 1500 الفاظ میرے قرآن کی یاد نہیں کر سکتے تھے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اتنا قرآن سمجھنا، قرآن کے سمجھنے کے 2 درجات۔ پہلا درجہ یہ کہ ایک ایک آیت کی تشریح، تحقیق، لغوی ترجمہ، اصطلاحی ترجمہ، صرف، نحو، گرامر اور اس سے نکلنے والے احکام، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ ہر مسلمان کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے علماء ہیں جو اپنی زندگی کو فارغ کرتے ہیں، 8 سال 10 سال پڑھتے ہیں، وہ اس پوری تفصیل کو سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستوں، دوسرا درجہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، پڑھا لکھا، ان پڑھ، شہر کا رہنے والا، دیہات کا، عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بالغ ہونے کے بعد قرآن کا اتنا ترجمہ سمجھنا ضروری ہے، ہمیں اتنا مفہوم سمجھنا ضروری ہے، ہمیں پتہ لگے قرآن میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ یہ آیات رحمت ہیں، خوشخبری کی آیات ہیں، یہ آیات عذاب ہیں، جنت کا ذکر ہو رہا ہے یا جہنم کا ذکر ہو رہا ہے؟ آج تو میرے محترم دوستوں اپنی کوتاہی کی وجہ، اس لیے نہیں کہ قرآن مشکل ہے، تفصیل عرض کروں، مختصراً میں آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں، اس وجہ سے کہ نہیں کہ قرآن مشکل ہے، اپنی کوتاہی، غفلت، لا علمی، اس وجہ سے ہم قرآن کو اتنا بھی نہیں سمجھ رہے کہ اگر قاری عبد الباسط صاحب بہت خوبصورت آواز میں پڑھیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، تو ہمارا مسلمان کہتا ہے سبحان اللہ، کیا ہی اچھی بات کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالمین پہ لعنت ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا اللہ پاک فرما رہے۔
آیات جہنم بیان کی جا رہی ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. یہ آیات قرآنیہ پہ رونا چاہیے, غمگین ہونا چاہیے. جہنم کا ذکر ہو رہا ہے, سخت ترین عذابات کا ذکر ہو رہا ہے, نماز چھوڑنے کی وعید بیان کی جا رہی ہے, لیکن آج ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا خوب تلاوت ہے, دل خوش ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو سمجھ نہیں رہے. تو دیکھیے, یاد رکھیے, اتنا قرآن سمجھ, یہ جو درس قرآن کا حلقہ لگا ہے یہ قرآن کریم کے اس درجے کو سمجھانے کے لیے, اس کے مذاکرے کے لیے ہے. اور یوں سمجھیے کہ کم سے کم ایف سی ایریا والوں کے لیے, تو ہمارے علاقے والوں کے لیے اتمام حجت ہے. اتمام حجت. ہم اب نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم قرآن کہاں سیکھتے. آسان ترین اس وقت اردو زبان میں 20 ترجمے ہیں, سب سے آسان. میں نے کئی مقامات سے اس کو دیکھا ہے, اور میں نے کیا, ہمارے علماء محققین نے آسان ترین ترجمہ آپ کی دسترس میں ہے, آپ تک پہنچ چکا ہے. لہذا میری درخواست ہے ان احباب سے جنہوں نے اب تک نہیں لیا, آپ سمجھتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں, کسی ذاتی مفاد کے لیے بات نہیں عرض کر رہا, بلکہ قرآن کریم کے فہم کو آپ تک پہنچانے کے لیے بہت ہی درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو لے لیجیے, آپ اس کی قدر کیجیے. ہاں, یہ اللہ کا کلام ہے. اگر آج ہم نے اس کو نہ سمجھا, اس سے غفلت برتی, یاد رکھیے کل میدان محشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے اللہ کے سامنے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے, جن کی شفاعت کی امید مجھے اور آپ کو ہے کہ میں حضور کے پاس میدان محشر میں جاؤں, حضور مجھے اپنے قریب کریں, میری شفاعت کریں. قرآن کو نہیں سمجھا, قرآن سے غفلت کی شکایت کریں گے. سورہ فرقان کی آیت شاید پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, اے میرے رب, میری اس قوم نے, میری امت کے ان لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اہتمام سے آئیں گے. یہ سلسلہ صرف رمضان میں نہیں, پورے سال قرآن ہماری زندگی کا ایک جزء حصہ بن جائے, ایسا تعلق و رشتہ قائم ہو جائے, ہمیں سکون نہ ملے جب تک قرآن کی تلاوت نہ کریں, قرآن سمجھیں نہیں, اس پہ عمل نہ کریں, ہماری زندگی میں ایک تشنگی و بے چینی سی رہے. اس لیے ہر اتوار پورا سال انشاءاللہ, کبھی کسی عذر کی وجہ سے درس نہیں ہوگا تو پہلے اطلاع کر دی جائے گی, پہلے علم میں آپ کی بات آ جائے گی. آپ یہ کوشش کریں, اتوار کا دن ہے, چھٹی کا دن ہوتا ہے, لہٰذا وقت بھی ظہر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز یہاں پڑھنی ہے تاکہ پوری بات سنیں. دیکھیں ابھی کچھ ساتھی تشریف لا رہے ہیں اور ان کا آنا بڑا مبارک ہے, بڑا قیمتی ہے, لیکن جو بات میں نے ابتدا میں عرض کی وہ نہ سن سکے, اہم ترین بات. تو خود بھی اہتمام سے آئیں, اوروں کو ترغیب دیں, یہ ترجمہ قرآن کا نسخہ یہاں سے حاصل کریں, اپنے ساتھ سینے سے لگا کے لائیں. آپ چشم تصور سے سوچئے, آپ اتوار کے دن کچھ تھکن بھی ہے, آرام کا تقاضا ہے, دل میں آیا کہ 2 بجے کی نماز پڑھ لیں, لیکن خیال آیا نہیں ہمیں تو درس قرآن میں پہنچنا ہے. آپ جلدی سے اٹھے, وضو کیا, کپڑے تبدیل کیے, قرآن کریم کا یہ نسخہ اٹھایا, سینے سے لگایا اور آپ مسجد کی طرف آئے. اللہ کتنے خوش ہوں گے آپ سے. آپ تصور کیجئے, اس کو سوچئے, کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کسی اور کام سے جا سکتے تھے. آج تو رمضان کا مہینہ ہے, روزہ بھی ہے اور موسم بھی کچھ گرم ہے, چلیں گھر میں آرام کر لیتے, کہیں اور نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے. یہ تھوڑا سا بعض ساتھیوں نے کہا اس کا وزن ہے, تو اس تھوڑے سے وزنی قرآن کریم کو سینے سے لگا کے مسجد میں آئے. کیوں آئے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کا کلام جو اللہ نے آسمان سے اتارا اس کو سیکھنے کے لیے. تو اللہ کتنے خوش اور راضی ہوں گے, اور کتنا اللہ ہماری مدد و نصرت فرمائیں گے. اس لیے میرے محترم دوستوں, اس کی درخواست ہے کہ جو بات ابھی عرض کی گئی اس کو سمجھیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے. کوئی ہے سمجھنے والا؟ کوئی ہے یاد کرنے والا؟ لہٰذا جتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے رمضان سے شروع کر دیں, یاد کرنا شروع کر دیں. اور الحمدللہ فہم قرآن کا سلسلہ رمضان کی یکم رمضان سے اس کی بنیاد پڑ چکی ہے. اللہ پاک اس کی تکمیل فرمائیں. اہتمام سے, شوق اور عظمت کے ساتھ خود بھی تشریف لائیں اور دیگر احباب کو بھی متوجہ فرمائیں, اور مستورات بھی خود بھی تشریف لائیں, دیگر مستورات کو بھی اس کی ترغیب دیں. اللہ پاک ہمیں استقامت نصیب فرمائیں.
ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ترجمہ ہو چکا ہے قرآن کریم میں۔ دیکھیے اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ میں ابتداءً صرف ترجمہ کروں گا ان آیات کا۔ اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ ترجمہ لکھا ہے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ اہدنا کے معنی ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ اہدی ہدایت، نہ ہمیں، بس یہ ایک جملہ یاد کر لیجئے، اہدنا قرآن کریم میں آئے ورحمنا، بالکل اسی طرح اہدنا ارحمنا، ہم پہ رحم فرمائیے۔ ایک جگہ ہے ونصرنا، ہماری مدد فرمائیے۔ تو جہاں اس قسم کا لفظ آئے نا سے مراد ہم، اور اہدی آئے تو ہدایت، انصر آئے تو نصرت، مدد، ورحمنا رحم آئے تو رحم فرمائیے۔ تو اہدنا، ہمیں ہدایت عطا فرمائیے، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، سیدھے راستے کی۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ سیدھا راستہ، آگے اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک۔ صراط، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا آپ نے، علیہم، ان پر۔ نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ ان لوگوں کے راستے کی، ہمیں ہدایت عطا فرمائے سیدھے راستے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ میں جو سمجھوں وہ سیدھا راستہ کا نہیں، سیدھے راستے کی وضاحت اللہ پاک خود فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا، صراط، راستہ، الذین، وہ لوگ، جمع کا صیغہ ہے، وہ لوگ جو کہ، انعمت، آپ نے انعام کیا، انعمت، آپ نے انعام کیا، علیہم، ان پر، جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جو کامیاب ترین لوگ ہیں، ان کے راستے پہ چلنے کی ہمیں ہدایت عطا فرمائیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لفظ غیر بالکل واضح ہے، غیر کے معنی علاوہ، یعنی یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کا غیر ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہ اس کا غیر ہے، اس کے علاوہ۔ فرمایا غیر، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی، علاوہ ان لوگوں کے راستے کی۔ المغضوب علیہم، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، مغضوب علیہم، مغضوب غضب، غضب کا لفظ عام ہے، غصہ، بھائی آج بڑے ہمارے استاد آج بڑے غضبناک ہیں، بڑے غصے میں ہیں، غضب یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مغضوب، جن پر غضب کیا گیا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے جن پر اے اللہ آپ کا غضب ہوا ہے۔ ولا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر، لا کے معنی نہیں، الضالین، جو بھٹکے ہوئے ہیں، ضال، گمراہ، راستے سے ہٹا ہوا، بھٹکا ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ترجمہ پھر دیکھیے جو نیچے لکھا ہوا ہے اس کے مطابق، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ لفظ صراط کو ایک مرتبہ سمجھ لیجیے، راستے کے معنی میں مستقیم، سیدھا۔ تو آگے فرمایا یہ لفظ صراط 2 مرتبہ آ گیا ان 2 آیتوں میں، راستہ، راستہ ان لوگوں کے راستے کی، انعمت، آپ نے انعام فرمایا ان پر، ان کے راستے پہ ہمیں چلائیے، ان کی ہدایت عطا فرمائیے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی، غیر، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی، المغضوب علیہم، جن پر غضب نازل ہوا، جن پر غضب نازل ہوا، اللہ کی ناراضگی، اللہ غصے ہیں جن پر، وہ تو بڑا خطرناک راستہ ہے، بہت برے لوگ ہیں وہ۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، راستے سے ہٹ گئے۔ ضال کے معنی گمراہ، ضال کے معنی گمراہ، ضالین جمع کا صیغہ ہے، ضالن ایک گمراہ، ضالین بہت سارے گمراہ۔ جتنے بھی گمراہ لوگ دنیا میں آئے ہیں ان کے راستے سے ہمیں بچا لیجیے، جتنے بھی لوگ ایسے آئے ہیں جن پر آپ کی ناراضگی اور غضب نازل ہوا ان کے راستے سے ہمیں بچا لیجیے۔ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ آمین کہا جائے، آمین، آمین بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہی مخفف ہے، اس کے معنی ہے اللہم استجب، اے اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں قبول کر لیجیے، اے اللہ اس دعا کو ہمارے حق میں قبول کر لیجیے۔ یہ ترجمہ ہوا ان آیات کا، مختصر تفسیر سمجھیے جس سے ان آیات کا مفہوم واضح ہو، اور جب بھی ہم پڑھیں تو اس کا مفہوم و مطلب ہماری سمجھ میں آئے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ میں
ایک اہم ترین دعا کو رکھا ہے، اہم ترین دعا جو اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ کوئی ہم میں سے ہر مسلمان اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ہر چیز کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کے پاس سے، اور ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جو طلب کرتا ہے اسے ملتی ہے، بے طلب کو نہیں ملتی، بے طلب کو نہیں ملتی۔ ایک مانگنے والا فقیر بھی اگر طلب نہ کرے، مانگنے کی صورت نہ بنائے تو ہم اس کو، انسان نہیں دیتا اس کو۔ تو طلب، اب یہ طلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں طلب کیسے کریں اور کس چیز کو مانگیں؟ تو ہدایت کے لیے قرآن کریم، اور اس قرآن کریم کی ہدایت کو طلب کرنے کے لیے سورہ فاتحہ میں دعا۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ہدایت کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچنے کے لیے، ابد الآباد کے عذابات سے بچنے کے لیے، دنیا کے اندر چین سکون اور راحت کے لیے ہمیں چاہیے صحیح راستہ کا، وہ قرآن کریم ہے۔ اس صحیح راستے کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، لہٰذا اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بار بار پڑھتے رہو، بار بار پڑھتے رہو، بار بار پڑھتے رہو۔ کبھی ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ کیا بات ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ؟ ذرا اس کے مفہوم پہ غور کیجئے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو مانگنے کا طریقہ، ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ اس صورت میں سکھایا گیا۔ کیسے سکھایا گیا؟ سب سے پہلے اندر سے ایک طلب کی کا جذبہ پیدا کیا۔ اللہ نے اپنی عظیم صفات کو بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ابھی تعریفوں کے مفہوم کو چھوڑیے، پہلی صفت بیان کی رب العالمین، پوری تفصیل ذہن میں رکھیے، پوری کائنات کا خالق و مالک، پیدا کرنے والا، چلانے والا، پہلی صفت اس کی۔ دوسری صفت الرحمن، سب پر مہربان ہے، سب پر، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی مہربانی کے اندر ڈھکا ہوا ہے، الرحمن۔ الرحیم، بہت مہربان ہے۔ تین صفات ہوئیں، رب العالمین، الرحمن، الرحیم۔ چوتھی صفت مالک یوم الدین، ایک نظریہ عقیدہ پیش کیا گیا، ہمارے سامنے ایک نظریہ پیش کیا گیا، ایک عقیدہ رکھا گیا، صرف جانو نہیں بلکہ اس کا یقین رکھو کہ ایک جزا کا دن، بدلے کا دن آنے والا ہے، اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ مالک یوم الدین، یہ چوتھی صفت ہے۔ رب العالمین پہلی صفت، الرحمن دوسری صفت، الرحیم تیسری صفت، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ تفسیر عرض کی تھی، ذرا غور کیجئے گا۔ سارے امیر، کبیر، بادشاہ، وزیر، دنیا کے اندر حکومت کرنے والے، رب العالی، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والے کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ اور کیسے کھڑے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کیسے کھڑے ہیں؟ اس منظر کو قرآن نے بیان کیا، سورہ یاسین۔ ایک آواز میں آ گئے، کہتے ہیں نا بڑا فرما بردار ملازم ہے، ایک آواز پہ آ جاتا ہے، بڑا فرما بردار بیٹا ہے، ایک آواز پہ آ جاتا ہے، ایک آواز پر، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک آواز دی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو گئے۔ یہ قیامت کے میدان محشر کا منظر قرآن بیان کر سورہ یاسین۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک آواز، صیحۃ واحدہ، صیحہ بھی ایک کو کہتے ہیں، واحدہ تاکید کے لیے آیا، ایک آواز آئی، سب سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو سارے کھڑے ہوئے ہیں، اور سب کا مالک کون ہے؟ اللہ، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اب بتائیے، جس ذات میں یہ چاروں صفات ہوں، پہلے تو اس کا یقین، اس کا اعتراف کریں، رب العالمین، بار 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 سوچیں، یہ ایک مرتبہ کی چیز نہیں، بار بار، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ جس ذات میں یہ صفات ہوں تو ساری خوبیاں اسی کے لیے ہیں، الحمد۔ بات واضح ہوئی، ساری خوبیاں اسی کے لیے، ایسے نہیں کہا کہ تعریفیں اللہ کے لیے، دلیل اس کی موجود ہے۔ جناب یہ ممبر بہت خوبصورت ہے، دلیل موجود ہے، بہت عمدہ بنا ہوا ہے، بڑی اچھی لکڑی ہے، بڑے اچھے کاریگر نے بنایا ہے، کوئی ثبوت، کوئی دلیل تو ہو۔ تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں؟ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین۔ اس کائنات کے اندر بھی اس کی خوبیاں، اگلے آنے والے جہان کے اندر بھی اس کا قبضہ۔ اچھا، جب اتنی عظیم ذات کی صفات کا اے بندے تو نے اعتراف کر لیا، تو اب اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کے سارے انداز،
بندگی کی ساری صورتیں ایاک نعبد، اے اللہ آپ ہی کے لیے، ہم آپ ہی کی عبادت، کیسے عبادت کروں کسی کی؟ کوئی رب العالمین دکھائیں تو صحیح کائنات کے اندر، اللہ کے علاوہ کوئی رحمان و رحیم کو لا کے دکھائیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک یوم الدین ہو تو صحیح کہ میں اپنا سر اس کے آگے جھکاؤں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہو نہیں سکتا ہم کسی کی عبادت کریں، کسی میں یہ خوبی و صفت ہے ہی نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، میری ساری امیدوں کا مرکز اللہ آپ کی ذات، میرے سارے کاموں کو بنانے والی اللہ آپ کی ذات، ہر خوف اور امید کا محور اللہ آپ کی ذات۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کسی میں صفت ہی نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان کی ایک آیت ہے، جب کافروں نے کہا نا یہ بت ہیں اور یہ جناب آگ کو پوجنے والے آگ اور سورج کو پوجنے والے سورج، تو اللہ پاک نے آسمان و زمین کے پیدائش کو بیان کیا، سورہ لقمان 21واں سپارہ، اور سارے مشرکوں اور کافروں کو چیلنج کیا، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں، بتاؤ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی پیدا کیا ہے؟ تو یہ صفت کسی اور میں جب نہیں ہے تو پھر معبود بھی آپ ہی ہیں، اور مدد جس سے مانگوں وہ بھی آپ، امیدوں اور خوف کا مرکز بھی آپ، امید بھی آپ سے اور خوف بھی آپ کا، اور کاموں کو بنانے کے لیے رجوع بھی آپ کی طرف۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین واضح ہو گیا جی۔ جب ساری ذات وہی ہے تو میں گمراہی سے، اب عقل سلیم انسان کی عقل اگر صحیح ہو تو وہ تقاضا کرتی ہے میں پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہ کروں، میں ہدایت کے راستے پہ چلوں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اب سنیے، اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ ہوتا کیا ہے؟ اس عقل نے تسلیم کیا رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین جو ذات ہے، اس کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی، اس کے علاوہ اطاعت کسی کی نہیں، امیدیں صرف اسی سے ماننی ہیں، کاموں کو بنانے والا صرف اسی کو سمجھنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہماری اس عقل پر غالب آ جاتی ہیں خواہشات، مادی چیزوں کی محبت، دنیا طلبی، یہ ایمانی ماحول ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایمان کی کیفیت بلند ہو رہی ہے، یہاں سے باہر نکلے سطح گر گئی نیچے۔ اب کیا ہوا؟ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں کوئی ایسا راستہ، کسی ایسے راستے کی روشنی اور ہدایت ملے، تو طلب پیدا کی گئی انسان کے اندر اس رحمان الرحیم مالک یوم الدین رب العالمین ذات سے، تم وہ نور مانگو، نور ہدایت، جہاں بھٹکنے لگو، جہاں بہکنے لگو، جہاں پھسلنے لگو، یہ تمہارا ہاتھ تھام لے۔ اور ایک مرتبہ نہیں مانگنا، بار بار مانگنا، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے تم بار بار بھٹکو گے، پھسلو گے، راہ حق سے ہٹو گے، تو کیا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، آپ نے اپنا کلام پیش کیا، میں اس سے غافل ہو جاتا ہوں، مجھے بار بار اس کی ہدایت دیجئے، اہدنا، مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت ایک نور ہے۔ اب ہدایت کا مفہوم کس پہ ہوتا ہے؟ ہدایت کے معنی آتے ہیں راستہ دکھانا، اس کا لغوی ترجمہ ماہرین عرب نے یہ کیا ہے کہ منزل مقصود کی طرف محبت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا۔ بھائی میں فلاں جگہ جانا چاہتا، پتہ بتا دیجئے، بڑی محبت سے۔ دو طریقے ہیں، آپ نے کہا اس طرح چلے جاؤ، اور ایک راستہ یہ آئیں میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ دو طریقے ہیں راستہ بتانے کے، ایک تو آپ نے راستہ بتا دیا، سیدھے جائیں، دائیں ہاتھ میں مڑیں، ایک چورنگی آئے گی، اس طرح جائیں، پھر آگے جائیں، یہ آپ کا وہ مقام ہے جہاں آپ نے پہنچنا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ نہیں، آئیے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ دو معنی ہو گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مفہوم یاد رکھیے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں آؤ میرے بندوں، میں تمہیں پہنچاتا ہوں راہ ہدایت کی طرف۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین۔ تو ہدایت کے لیے تین چیزیں، سب سے پہلے صحیح علم، صحیح علم، نمبر دو سچی طلب، اور نمبر تین اس سچی طلب کے بعد اللہ کی طرف سے جو توفیق مل جائے اس توفیق پر استقامت۔ پھر یاد رکھیے صحیح علم، قرآن بتائے گا آپ کو کہ کون سا راستہ ہدایت کا، اس کے علاوہ کوئی صراط مستقیم کا مفہوم اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔
نمبر 2 اس کے لیے طلب، اہدنا اہدنا بار بار مانگے، بار بار اپنے اندر اس طلب اور امنگ کو پیدا کریں، طلب نہیں ہوگی ہدایت نہیں ملے گی بھائی۔ اور تیسری چیز اس پر استقامت اور جمنے کی توفیق، یہ ہمیں اللہ سے مانگنی ہوگی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں تینوں چیزیں مانگی ہیں ہم نے اللہ سے۔ اے اللہ ہمیں صحیح علم، وہ راستہ جس سے ہم ہدایت تک پہنچ جائیں، اللہ پاک نے کہا ہم بتائیں گے تم کو، تم مانگو تو صحیح۔ تو اندر سے طلب پیدا کرنا، بے طلب آدمی محروم رہتا ہے بھائی، یاد رکھیے طلب ضروری ہے۔ اور طلب کے بعد پھر اس راستے پہ چلنا جو راستہ قرآن بتا رہا ہے، اور پھر اس پہ اللہ سے توفیق و استقامت کو مانگنا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ پچھلی والی ساری آیات کے بعد دعا سکھائی گئی کہ دیکھو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ ہمیں ہدایت دیجئے، راستہ دکھائیے، سیدھا راستہ۔ سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کہیں کوئی راستے کوئی الجھاؤ نہ ہو، کہیں اس میں بھٹکنے کا احتمال نہ ہو۔ اللہ پاک نے سیدھے راستے کی طلب پر ہمیں قرآن کریم، پورا قرآن کریم سامنے رکھا کہ بھئی سیدھا راستہ 2 صورتوں میں، کتاب اللہ کی صورت میں اور رجال اللہ کی صورت میں۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے وہ بندے جو اس کتاب پر عمل کر کے کامیاب ہو گئے، انعام حاصل کر چکے۔ لیکن ان دونوں میں پہلے اللہ نے رجال اللہ کو رکھا ہے، کیونکہ انسان کو دیکھ کر اصل لیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا سیدھا راستہ۔ ایک اور بات یہاں پر، صراط مستقیم کے اندر یہ نہیں ہے کہ صراط مستقیم آخرت کے اعتبار سے، ہر قدم پر دنیا میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں سیدھا راستہ ہم کو مل جائے۔ تو فرمایا میرے بندوں تم نے سیدھے راستے کو مانگا ہے، سنو سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط، راستہ الذین، ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ وہ راستہ ہے سیدھا جو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، جو دنیا سے کامیاب ہو کر چلے گئے۔ یہ راستہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تمہیں ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے تفسیر ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے، صفحہ نمبر 192 192، صفحہ نمبر 192 تھوڑا دیکھ لیجئے تاکہ انعمت علیہم کی تفسیر سامنے آ جائے۔ صفحہ نمبر 192، تمام احباب بھی نکالیں، مستورات بھی نکالیں۔ سورہ فاتحہ کی ایک آیت جو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو سمجھیے کہ انعمت علیہم سے کون مراد ہیں۔ صفحہ نمبر 192 سب ساتھیوں نکال لیے جی۔ صفحہ نمبر 192 کی اخیر میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 69، آیت نمبر 69۔ میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھیے ذرا غور کیجیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، فَأُولَئِكَ، تو وہ لوگ ہیں، وہ تو اطاعت کریں، وہ ان کے ساتھ ہوں گے، الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ انعمت علیہم یہ لوگ ہیں، انعمت علیہم یہ لوگ ہیں، تاکہ پتہ چلے پھر ہم اپنی صورت میں، سیرت میں، کردار میں، ہر چیز میں ان کی اتباع کریں۔ انعم اللہ، جن پہ اللہ نے انعام فرمایا۔ کون لوگ ہیں؟ یعنی انبیاء، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے ساتھی ہیں وہ، کتنے اچھے ساتھی ہیں، یعنی کتنے ہی اچھے لوگ ہیں کہ ہم ان جیسی زندگی گزاریں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ صرف انبیاء نہیں فرمایا، اس کی وجہ سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے، وہ صدیقین یعنی اولیاء اللہ۔ اس کے بعد شہداء، جن کو دین پر اتنا کامل یقین تھا کہ اپنا جان و مال اس دین پہ قربان کر دیا، یہ ہیں قابل اتباع لوگ۔ آخر فرمایا صالحین، جو ہر فرض و واجب کا اہتمام کرتے ہیں، ہر حرام و گناہ کی چیز سے بچتے ہیں۔ کہا ان کا جو راستہ ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم،
صراط الذین انعمت علیہم۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم اپنی ظاہر و باطن پہ غور کریں کہ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے راستے کے مطابق اور صالحین کے راستے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، ورنہ ہمارا گمان اور خیال ہے، ہم خوش فہمی کے اندر ہیں، ہم صراط مستقیم پہ نہیں۔ اب اس راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں ان کی صحبت حاصل کرنا ہوگی، لہٰذا اولیاء اللہ کی صحبت سے آپ کو راستہ ملے گا۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا۔ غضب ہوا کون لوگ ہیں؟ جو جانتے تو ہیں لیکن حق پہ چلنے کی طلب نہیں، مانتے نہیں ہیں۔ مفسرین نے لکھا اس سے مراد یہود ہیں۔ جانتے تھے اچھی طرح حضور علیہ السلام کو، صحابہ کو، قرآن کو، سب کو جانتے ہیں لیکن مانتے نہ تھے۔ اللہ اتنے ناراض ہوئے، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ کا غضب ان کے اوپر ہوا۔ اور وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ان کے راستے پہ جو گمراہ ہوئے۔ ضالین سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرمایا اس سے مراد عیسائی اور نصارہ ہیں۔ نصارہ ان کو بھی پتہ تھا لیکن وہ صحیح راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو عیسائیوں اور یہودیوں کا راستہ، بلکہ ہر اس کافر و مشرک کا راستہ جو قرآن کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اس کے بعد فرمایا آمین، یہ وہ عظیم دعا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، دنیا آخرت بن جائے بھائی، دنیا آخرت بن جائے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کا بار بار محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں انبیاء، صدیقین یعنی اولیاء اللہ، شہداء، دین کے اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہوئے لوگ، صالحین، نیکوکار، ان کی ظاہری صورت و سیرت کو ہم نے بنایا ہے، پھر تو ہم صراط مستقیم پر ہیں، ورنہ فکر کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے راستے کو اختیار کریں گے۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے بار بار اس دعا کو بھی مانگیں اور اس کو سمجھیں، اس پہ غور کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہم دعا تو ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں، لیکن چونکہ سمجھ نہیں رہے تھے لہٰذا ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت، ہمارا رہن سہن وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، وہ ہدایت ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ اندر سے طلب نہیں۔ طلب پیدا کیجئے، قدم اٹھائیے، پکا عزم کیجئے، قدم اٹھائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو توفیق کامل عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھا بھی دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اور پڑھتے ہوئے بہتر ہوگا کہ تھوڑا تصور کیجئے ان آیات کی، جو کافی دیر سے ان آیات کو آپ دیکھ رہے ہیں، الفاظ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کا تصور کیجئے، آنکھیں بند کر لیں بہتر ہے۔ مخصوص صرف اتنا ہے، ہمیں اندازہ ہو کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو اس کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ اور یہ تو صرف ابھی تھوڑی دیر کی بات تھی، پورے ہفتے کا درس یہی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس جو ہوگا وہ سورہ ناس کا ہوگا، آئندہ اتوار کو درس ہوگا انشاءاللہ، رمضان کا 29واں رمضان ہوگا، 29واں روزہ ہوگا، تو انشاءاللہ سورہ ناس سے شروع کریں گے، ناس، فلق، اس طرح پورا پارا۔ تو سورۃ الناس کا، پوری سورت کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ تو ان آیات کو جس کا ترجمہ تفسیر ابھی کیا گیا، بلکہ پوری سورت ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔